نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس وقت لوگوں کا مرجع علماء یہود تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں اور وہ نشانیاں ان میں موجود ہیں جو تورات میں مذکور ہیں، لوگ ان نشانیوں کو جان کر ان پر ایمان لا سکتے ہیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کر لوگ ایمان لے آئیں گے تو پھر جو انہیں نذرانے ملتے ہیں، لوگ انہیں جو مال دیتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے، ان کے پیشوا ہونے کی وجہ سے، تو وہ مال، وہ نذرانے ان کے پاس سے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں خرم ناصر مدنی، قرآن سیریز کے 35ویں سبق میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ یہودیوں نے کتاب اللہ میں تحریف کی تھی، اور یہ بھی پڑھا تھا کہ انہوں نے عجیب و غریب عقیدے اپنا رکھے تھے۔ اللہ رب العالمین نے انہی دونوں باتوں پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 تا 82 میں مزید کلام فرمایا، اور کتاب اللہ میں تحریف کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو بربادی ہے ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں۔ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، پھر کہتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے، یعنی تورات کے اندر اپنے پاس سے اضافہ کرتے ہیں، اپنے پاس سے لکھتے ہیں، اور پھر اس لکھے ہوئے کو بھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، حالانکہ انہوں نے خود لکھا ہوتا ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہ مقصد اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، کہ اس کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت حاصل کر لیں۔ دنیا کے مال کی خاطر یہ ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ مختلف معاملات کے اندر پیسوں کی خاطر آیات کو بدل دیا کرتے تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے، اس وقت لوگوں کا مرجع علماء یہود تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام آ چکے ہیں اور وہ نشانیاں ان میں موجود ہیں جو تورات میں مذکور ہیں، لوگ ان نشانیوں کو جان کر ان پر ایمان لا سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ تورات میں تحریف کر دی، ان نشانیوں کو بدل دیا تاکہ لوگ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کر ایمان نہ لے آئیں۔ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچان کر لوگ ایمان لے آئیں گے تو پھر جو انہیں نذرانے ملتے ہیں، لوگ انہیں جو مال دیتے ہیں ان کے علم کی وجہ سے، ان کے پیشوا ہونے کی وجہ سے، تو وہ مال، وہ نذرانے ان کے پاس سے جاتے رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کو تورات میں بدل دیا تاکہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان نہ لا سکیں۔ تو دنیا کے مال کی خاطر انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کی۔ اللہ پاک نے اسی وجہ سے ان کی مذمت مزید کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو ان لوگوں کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے ہوئے کی وجہ سے ہلاکت ہے۔ یعنی ایک تو جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کتاب اللہ میں تحریف کی، اپنے پاس سے لکھا، اور دوسرے جرم کے بارے میں فرمایا وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ان کے لیے ان کی کمائی کی وجہ سے تباہی و بربادی ہے۔ یہ لکھ کر جو انہوں نے لوگوں سے مال حاصل کیا، یعنی باطل پر مدد کے لیے جو انہوں نے مال لیا، یہ ان کا دوسرا جرم تھا۔ یہ دونوں ہی جرائم ایسے ہیں جن کی وجہ سے ان کے لیے تباہی و بربادی ان کا مقدر بن چکی ہے، اور یہ لوگ اس کی سزا پائیں گے۔ ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ ان کے عجیب و غریب قسم کے خیالات اور نظریات تھے۔ ان باطل خیالات اور نظریات میں سے ایک نظریے کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، اور بولے ہمیں تو آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہودیوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر بالفرض اپنے برے اعمال کی وجہ سے وہ جہنم میں بھی گئے تو چند دن رہیں گے، زیادہ عرصہ جہنم میں نہیں رہیں گے، چونکہ وہ یہودی ہیں، چونکہ وہ بنی اسرائیل ہیں، اس لیے وہ لازمی جنت میں جائیں گے، جہنم میں وہ نہیں رہیں گے۔ اور چند دن کتنے؟ تو ایک قول ان کا یہ ہے کہ صرف 7 دن جہنم میں رہیں گے، اور ایک قول یہ ہے کہ صرف 40 دن رہیں گے، کیونکہ 40 دن وہ عرصہ ہے جس میں ان کے بزرگوں نے گائے کی پوجا کی تھی۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم لوگ محض 40 دن جہنم میں رہیں گے، اس سے زیادہ جہنم میں نہیں رہیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، اے حبیب تم فرما دو کیا تم نے خدا سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہے پھر تو اللہ ہرگز وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ تم اللہ پر وہ بات کہہ رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں۔ کتنے زبردست انداز میں اللہ رب العالمین نے ان کے خیال کا رد فرمایا۔ کیا یہ بتاؤ کہ اللہ پاک نے ایسا کوئی وعدہ لیا ہوا ہے کہ اللہ پاک لازمی بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو جنت میں ہی داخل فرمائے گا، جہنم میں صرف تھوڑے سے عرصے رکھے گا اگر رکھا بھی تو؟ ظاہر سی بات ہے جب ایسا وعدہ کوئی ہے ہی نہیں تو یہ لوگ اپنے پیٹ سے باتیں بنا رہے ہیں اور ان کے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اپنا ضابطہ بیان کیا، فرمایا بلا من کسب سیئۃ واحاطت بہ خطیئتہ فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، کیوں نہیں؟ جس نے گناہ کمایا اور اس کی خطا نے اس کا گھیراؤ کر لیا تو وہی لوگ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یعنی کسی شخص نے گناہ کر کے اپنے دل کو اتنا سیاہ کر لیا کہ اس کے اندر ایمان کی رمق بھی باقی نہیں رہی، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، تو ایسا شخص اسی حال میں جب مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہی اس کی سزا ہے۔ اور جو ایمان کی حالت میں مرے گا، فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، اور جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ جنت والے ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔
تو ایمان والے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، وہ کبھی اس سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اس میں کسی کی تخصیص نہیں ہے کہ وہ کس قوم کا ہے، کس نسل کا ہے۔ جو بھی ایمان والا ہے، اچھے عمل کرنے والا ہے، اسی حال میں اگر مرا تو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی اس سے نکالا نہیں جائے گا۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العالمین نے ان حقوق کا بیان فرمایا ہے جن حقوق کو ادا کرنا ہم پر بھی لازم ہے۔ انشاءاللہ اسے اگلی ویڈیو میں پڑھیں گے۔ جو کچھ ہم نے ابھی سنا اللہ پاک سے یاد رکھنے، عمل کرنے، آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔